عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شرم و حیا کی پیکر بن جاتی ہے۔ عورت اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شرم و حیا سے بیزار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، پورا ماحول اس کی ترجمانی کرتا صاف دکھائی دے گا۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھتی ہے۔ عورت اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو ماں باپ کی عزت اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دیتی ہے۔ جی ہاں، معاشرہ کھلی کتاب ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو محرم اور نامحرم رشتے کو پہچان لیتی ہے، اور اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو محرم اور نامحرم رشتے سے انجان ہو جاتی ہے، بلکہ اسے انجان کر دیا جاتا ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شوہر کی فرما بردار بن جاتی ہے، وگرنہ شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے۔ بالکل پورا معاشرہ چیخ چیخ کے اس کی ترجمانی کرتا صاف دکھائی دیتا ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اسلام نسل در نسل منتقل ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ عورت اگر کافروں کے نظام تعلیم سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو اسلام فقط نام تک محدود ہو کر اس کا رہ جاتا ہے۔ اس لیے تعلیمات اسلامیہ انتہائی ضروری ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے، وگرنہ عزت کیا شے ہوتی ہے، سکول و کالج کی تعلیم اسے ناواقف بنا دیتی ہے۔ سکول و کالج کی تعلیم سے اگر آج کی عورت آراستہ ہے تو وہ نامحرم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ جاتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ عورت نامحرم کا چہرہ دکھانا تو درکنار اپنی آواز تک نہیں جانے دیتی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شرعی پردے کو اپنا جینا مرنا بنا لیتی ہے، اور اگر کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شرعی پردے سے آزاد ہو کر جینا پسند کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، اور اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو خاندانوں کو تنکا کر کے رکھ دیتی ہے اور علیحدہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کو اپنی اولین ترجیحات میں رکھتی ہے، اور اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کروا دیتی ہے۔ آج پورا معاشرہ اسی کی ترجمانی کرتا صاف دکھائی دیتا ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنے جسم پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنے دیتی، اور اگر کافروں کی تعلیم سکول و کالج سے آراستہ ہو تو اپنے جسم کی نمائش سکول فنکشن، فلم، ڈرامہ اور اسٹیج شو میں سرعام کرواتی دکھائی دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنے گھر کو روشن چراغ بنا دیتی ہے، اور اگر سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو نرس، ایئر ہوسٹس، بینک دفاتر، پولیس اسٹیشن، فیشن شوز، الغرض ہر جگہ شمع انجمن بن جاتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو نامحرم کے کانوں تک اپنی آواز تک نہیں جانے دیتی، اور اگر کافروں کی تعلیم سکول و کالج سے آراستہ ہو تو گلوکارہ بن جاتی ہے، اپنی سریلی آواز سے نامحرموں کے کانوں میں زہر گھولتی رہتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اپنی بیٹی کو عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اگر کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو اپنی بیٹی کو ناچ گانا اور فلمی کنجریوں کی طرح لباس پہنا کر بازاروں میں لے جاتی ہے۔
عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو والدین کے سامنے ہمیشہ دھیمے اور آہستہ لہجے میں بات کرتی ہے، اور اگر کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو والدین سے اونچی اور کرخت آواز میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتی ہے، یہی نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو ماں باپ کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کے بات کرتی ہے، اور اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو ماں باپ تو درکنار اپنے شوہر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کو سیکھ جاتی ہے اور اپنا فخر محسوس کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو سر سے دوپٹہ اتر جانا اسے ایسے ہی دکھتا ہے جیسے جسم سے لباس اتر گیا۔ اگر کافروں کی تعلیم اسکول و کالج سے آراستہ ہو تو فیشن پرستی کی وجہ سے ننگے سر رہنے کو ترقی اور کامیابی خیال کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنے بچے کی پرورش میں خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے، اور اگر کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو دین اسلام کی روشن تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے فرنگی وضاقتہ اپناتی ہی چلی جاتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شرعی حجاب کے علاوہ گھر سے باہر بغیر شرعی ضرورت کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر مغربی تعلیم سے آراستہ ہو تو مغربی تہذیب میں لپٹی پینٹ شرٹ ٹائٹس الغرض ہر طرح کے برقیلے لباس کو پہن کر گھر سے باہر جانے کو ترقی اور آزادی اور فخر محسوس کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو کسی بھی نامحرم کے سامنے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور مغربی تعلیم سے آراستہ عورت نامحرم سے کھلم کھلا میل جول کر اپنی بہادری، خود اعتمادی اور باعث فخر سمجھتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو عبادت سمجھتی ہے، اور اگر کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو گھر کا کام کرنا تو بہت دور کی بات اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا نہیں چاہتی بلکہ دوسروں سے کرواتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں اپنے اہل خانہ کے لیے رحمت اور رحمت ہی بنتی چلی جاتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سے آراستہ ہو تو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی آزاد خیال اور شرم و حیا سے آری گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شریعت کی پابند ہو جاتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شریعت سے آزاد ہو جاتی ہے، اور یہی آج پورا معاشرہ عکاسی کرتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو یقین کیجئے اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کرتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سے آراستہ ہو جو سکول و کالج میں رائج ہے تو اپنی اولاد کی تربیت مغربی تہذیب کو پیش نظر رکھ کے کرتی ہے اور اپنے بچے کو کافر انگریز بنا دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو یقین کیجئے خاندانوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ جوڑ دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، اور اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو خاندانوں کو جڑنے نہیں دیتی، توڑ کے رکھ دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سکون قلب پاتی ہے، اور اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بیزار ہو جاتی ہے اور عبادت الہی سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو یقین کیجئے شوہر کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو شوہر کا ادب و احترام فقط اور رسمی طور پر وہ ادا کرتی ہے اور ہمیشہ بیزار دکھائی دیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو یقین کیجئے عفت و پاک دامنی کے معانی اور مفہوم کو خوب سمجھ لیتی ہے، اور اگر عورت مغربی تعلیم اسکول و کالج سے آراستہ ہو جائے تو عفت و پاک دامنی کی دھجیاں اپنے ہی ہاتھوں سے اڑاتی چلی جاتی ہے اور اپنی نسلوں کو برباد کرتی چلی جاتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو ناچنے گانے کو حرام اور سراسر حرام سمجھتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو ناچنے اور گانے کو ترقی اور آزادی سمجھتی ہے، اور آج ہر طرف سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ ہماری عزتیں آج تار تار ہیں،
اگر عورت اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو نامحرم یعنی اجنبی سے کھلم کھلا میل جول کو تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر اگر یہی عورت اسکول و کالج کی تعلیم سے راستہ ہو جائے تو نامحرم یعنی اجنبی سے کھلم کھلا میل جول رکھنے میں خوشی، فخر اور اپنا حق سمجھتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے سے علوم دینیہ سیکھتی ہے جو اس کے لیے محرم استاد ہیں، اور اگر مغربی تعلیم سے راستہ ہو تو ہر اجنبی نامحرم کو اپنا استاد مانتی چلی جاتی ہے جو سکھاتا ہے فرنگی تہذیب سے، اور وہ پرواہ نہیں کرتی، وہ سیکھتی ہی چلی جاتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو، یقین کیجئے ہر طرح سے شریعت کے دائرہ کار میں رہنے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اور اگر وہ مغربی تعلیم سے راستہ ہو تو ہر طرح سے خود کو شریعت کے دائرہ کار سے آزاد کر کے من مرضی زندگی بسر کرنا اپنا شیوا بنا لیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو صبر و استقامت کا دامن تھام کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرتی ہے، اور اگر مغربی تعلیم سے راستہ ہو تو ہر مشکل گھڑی میں خود پر اعتماد کرتی ہے اور ہر ماحول میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے اور اپنی عزتوں کو برباد کر بیٹھتی ہے۔ عورت اگر مغربی تعلیم سے راستہ ہو تو اجنبی یعنی نامحرم کے ساتھ ہر وقت نہایت بے باکی اور خوبصورت اداؤں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرتی ہے، اور اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو وہ شرعی پردے میں رہتے ہوئے نہایت روبدار اور کرخت آواز میں غیر سے بات کرتی ہے اور اپنے جوبن اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو کسی بھی حالات میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، جان دے دیتی ہے مگر عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتی، اور اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے راستہ ہو تو عزت کسے کہتے ہیں یہ فقط دوسروں کی نگاہ میں اپنا اچھا بننا، سنورنا اور تعریفی جملوں کو سمجھتی ہے، جبکہ عزت کو خود ایک کھلونا بنا لیتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو بازاروں، پارکوں، فلموں، ڈراموں، دفتروں، بینکوں، الغرض ہر طرح کے ماحول جو مخلوط ماحول ہے اس میں وہ شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتی، سوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ مغربی عورت ہر طرح سے خود کو آزاد سمجھتی ہے۔ اگر عورت اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو شرم و حیا کی پے کر اپنے گھر کو ہی اپنے لیے فقط زندگی کا جینا مرنا بنا لیتی ہے، جبکہ مغربی تعلیم سے راستہ عورت بیزار آزادانہ ماحول میں گھومنے پھرنے کو راحت سمجھتی ہے اور گھر میں قرار نہیں پکڑتی۔ اسلامی تعلیمات سے راستہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے حکم پر جان دے دیتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر طرح سے وہ شریعت کی پابند ہوتی ہے، اونچی آواز میں تلبیہ نہیں پڑھ سکتی اور گھر میں اکیلی رہتے ہوئے اپنے گھر میں قرار پکڑتی ہے، جبکہ مغربی عورت ہر طرح کے اسلامی احکامات کو پامال کر کے آزاد خیال ہو جاتی ہے۔ اسلامی عورت اپنے والدین اور شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ مغربی عورت والدین اور شوہر کی طرف سے اپنے مزاج کے خلاف بات کہنے پر خوب کھڑی کھڑی سلا دینے کو اپنا حق اور فرض سمجھتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ عورت بازاروں، پارکوں، فلموں، ڈراموں، بینکوں، الغرض کسی بھی طرح کے مخلوط ماحول میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ مغربی اسکول و کالج کی تعلیم یافتہ عورت شانہ بشانہ کام کرنے کو ترقی اور حق سمجھتی ہے اور پڑھتی ہے اور سیکھتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ جی تو ساتھیو، خلاصہ کلام اس ویڈیو کا یہ نکلا کہ جب تک مسلمانوں کی عزتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا جینا مرنا بنا کر کے گھر کی چار دیواری میں واپس نہیں آ جاتی، ہر غیر سے ایسے چھپ نہیں جاتی جیسے سانپ اور بچھو سے چھپتی ہیں، ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب وہ تعلیمات اسلامیہ کو اپنائیں گی تو گھر میں چھپ کر جب نماز پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالیں گی، اور گھر میں رہنے کو ترجیح دیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن جائیں گی، اور گھر میں رہنے کو پسند کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے گی اور نہایت آسانی کے ساتھ جنت کی راہوں کو پالے گی۔ خدا کے لیے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمات اسلامیہ کے نور سے خود کو روشن کریں اور اپنی نسلوں کو روشن کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے تعلیمات اسلامیہ کے نور کے اندر ہماری بہنیں بیٹیاں نہال ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان علیہ رحمہ
کا پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری نسلوں میں مرد غیور پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے سوا اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ جب تک ہم دامن مصطفیٰ کو تھام کر اپنی زندگیوں کو روشن کریں گے، ہم اندھیروں میں بھٹکتے ہی چلے جائیں گے۔ ساتھیوں، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔